جب مجھے یہ خبر ملی تھی اور یہ خبر مجھ پر ایک بجلی کی طرح گری تھی، میں اس وقت خود بھی صاحب فراش تھا اور بے ساختہ میری زبان پر یہ شعر آیا تھا کہ قبائے نور سے سج کر، لہو سے بابزو ہو کر، قبائے نور سے سج کر، لہو سے بابزو ہو کر وہ پہنچے رب کی خدمت میں کہ کیسے سرخ رو ہو کر۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم اجتماع میرے انتہائی محبوب اور مکرم بھائی اور دوست حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی کے تذکرے کے لیے اور ان کے بارے میں ماہنامہ الحق کی جو خصوصی اشاعت مرتب کی گئی ہے اس کی افتتاحی تقریب کے طور پر منعقد ہو رہا ہے. میں اس موقع پر اپنے دل کے جذبات کی صحیح ترجمانی کے لیے اپنے پاس موضوع الفاظ نہیں پاتا، کیونکہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میرا ایک طویل عرصہ محبت کا، پیار کا، الفت کا، ہمکاری کا اور ایک ساتھ مل کر دین کی خدمت کے عزم کا گزرا ہے. میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ وہ جان کیا جو نہ ہو خرچ تیرے رستے میں، وہ جان کیا جو نہ ہو خرچ تیرے رستے میں، جو تیرے در پہ نہ بہہ جائے وہ لہو کیا ہے. وہ جان کیا جو نہ ہو خرچ تیرے رستے میں، جو تیرے در پہ نہ بہہ جائے وہ لہو کیا ہے. اور یہ میری اور ان کی مشترک خواہش اور تمنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مجاہد کی زندگی اور شہید کی موت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ آرزو اور ان کی یہ خواہش اور تمنا اس طرح پوری فرمائی کہ ہمارے کلیجے چھلنی ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو
شہادت کے اس عظیم مقام تک پہنچایا جو آج ہم سب کے لیے قابل رشک ہے۔ جب مجھے یہ خبر ملی تھی اور یہ خبر مجھ پر ایک بجلی کی طرح گری تھی، میں اس وقت خود بھی صاحب فراش تھا اور بے ساختہ میری زبان پر یہ شعر آیا تھا کہ قبائے نور سے سج کر لہو سے بابزو ہو کر، قبائے نور سے سج کر لہو سے بابزو ہو کر وہ پہنچے رب کی خدمت میں کہ کیسے سرخ رو ہو کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا۔ زندگی ان کی دین کی خدمت میں گزری۔ خدمت دین کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں سے کسی بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیں، دین کی خدمت کا ایک شعبہ تدریس کا شعبہ ہوتا ہے، ایک تبلیغ اور دعوت کا شعبہ ہوتا ہے، تصنیف کا شعبہ ہوتا ہے، ایک دین قیم کے زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کا شعبہ ہوتا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اور اپنی جد و جہد کے انمٹ نقوش نہ چھوڑے ہوں۔ تدریس کو دیکھیں تو آج جو بڑے بڑے علماء ہیں، آج وہ لوگ جو علماء کی قیادت کر رہے ہیں اور ان کو علماء کا سرخیل سمجھا جاتا ہے، وہ سب بظاہر تقریباً سب مولانا کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ آج اتنے شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، کسی نہ کسی طرح ان کے تلمذ کا رشتہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جا ملتا ہے۔ تصنیف کے میدان میں دیکھیں تو وہ پہلے وہ نوجوان تحریر نگار تھے جنہوں نے ماہنامہ الحق کے ذریعے اس زمانے میں تجدد اور جدت پسندی کا ایک سیلاب تھا۔ ایوب خان مرحوم کے دور حکومت میں دین کی تحریف کی جا رہی تھی، تو سب سے پہلے مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحق کے رسالے میں اپنے اداریوں کے ذریعے اس تحریف کا پردہ چاک کیا اور یہ بتایا کہ یہ تحریفات دین مصطفی میں، یہ تحریفات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ انہوں نے دین کی نفاذ کی جد و جہد میں قومی اسمبلی میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان دفاع کونسل کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جو خدمات انجام دیں وہ کسی بھی باخبر انسان سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ اور بالآخر سارا کا سارا یہ کام کرنے کے بعد مجھے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب وہ معارف القرآن تفسیر لکھ رہے تھے تو اس کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے وہ سخت بیمار ہو گئے تھے اور یہ امید کم رہ گئی تھی کہ وہ اس تفسیر کی تکمیل کر پائیں گے۔ تو وہاں اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ ایسی چیز ہے جس میں زندگیاں ختم کی جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے آخری دور میں قرآن کریم کی تفسیر کی عظیم خدمت انجام دلوائی۔ میرے بھتیجوں نے یہ مجھے بتایا کہ ہسپتال میں رہتے ہوئے بھی، بیماری کی حالت میں بھی، جب کبھی ان کو تھوڑی سی بھی مہلت ملتی تو وہ جو تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا پر جو کام کر رہے تھے چند جملے اس کے ضرور لکھ لیتے تھے۔ الحمدللہ ان کے فاضل صاحبزادگان، ان کے باعظمت بھائی حضرت مولانا انوار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہونہار صاحبزادگان مولانا حامد الحق صاحب
مولانا راشد الحق صاحب، مولانا اسامہ صاحب وغیرہ، ان سب نے الحمدللہ اپنے والد کی میراث کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مشن کا صحیح جانشین بنائے اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ یہ افغانستان پہ بھی بات کر، اور ساتھ میں یہ عزیزم مولانا راشد الحق صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعتاً مولانا کے شایان شان 4 جلدوں میں ایک عظیم صحیفہ تیار کیا ہے جو ہم سب کے لیے ایک روشنی کا مینار ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ یہ طالبان ہیں، جو الحمدللہ افغانستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ 50 سے زائد دنیا کے ملکوں کی فوجوں کو انہوں نے الحمدللہ قوت ایمانی کے ذریعے مفتوح کیا، مغلوب کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کابل میں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ جو طالبان ہیں، اگر آپ ان میں سے ایک ایک کا جائزہ لیں تو ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، دارالعلوم حقانیہ سے پڑھے ہیں، اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت رہے ہیں، اور اسی لیے مولانا کو طالبان کا جد امجد کہا جاتا ہے، کہ ان کے والد کہا جاتا ہے، فادر آف طالبان، کیونکہ ان طالبان کی تربیت میں، ان کے اندر روح جہاد پھونکنے میں، ان کی تائید اور نصرت میں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم خدمت انجام دی۔ تو آج جو ہم یہ فتح دیکھ رہے ہیں، جس پر پورا عالم اسلام الحمدللہ خوشی منا رہا ہے کہ آج الحمدللہ حق کی طاقت نے باطل کو، صرف ایک باطل کو نہیں، 52-56 ملکوں کی فوجوں کو ان نہتوں نے شکست دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کابل میں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ تو یہ اس کا صدقہ جاریہ اور اس کا ثواب بھی در حقیقت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں ہے اور ان کے نامہ اعمال میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر انشاءاللہ ان کو وہاں عطا فرمائیں گے۔ وہ خود بھی شہید ہوئے، شہیدوں کی سرپرستی بھی کی، شہیدوں کی دیکھ بھال بھی کی، اور شہادت کا عظیم مقصد لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی دعوت دی۔ الحمدللہ آج ہم طالبان کی فتح کی شکل میں اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جس عزم و ہمت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی خاطر جد و جہد فرمائی اور دین کی خاطر ہی سارے کام کیے، ان کو اگر چاہتے تو دنیا کی بڑی سے بڑی دولتیں مل سکتی تھیں، ان کو پیشکشیں بھی ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنے بوریے پر رہ کر، اپنے سادہ سے گھر میں رہ کر اتنے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بڑی پربہار لگتی ہے اور دنیا کے عیش و عشرت انسان کو بڑے خوشگوار معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دیکھا جائے تو فرمایا کہ ساری دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر مومن کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے اور اس احساس کے نتیجے میں وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور اخلاص اور الہیت سے دین پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو دعوت بھی دے، تو پھر اس کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کی بہترین مثالیں نظر آئیں گی۔ یہ جو مجلہ تیار ہوا ہے 4 جلدوں میں، یہ اس لائق ہے کہ ہر مسلمان اور ہر طالب علم، مدارس کے طالب علم، کالجوں یونیورسٹیوں کے طالب علم اس کا مطالعہ کریں
اور اس میں ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں ان کو اپنے لیے اسوہ اور مقتدیٰ بنا کر اپنی زندگی گزاریں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روح فتوح پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور برساتا رہے، اور ان کے کیے ہوئے کام کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور ان کے جانشینوں کو ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی بہترین نمونوں سے استفادہ کر کے ہمیں بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔